یہ گاؤں کے جرگے کا منظر تھا جہاں سارے گاؤں کے آدمی کھڑے تھے۔ قتل تو ہوا ہے اس لیے بدلہ تو لیا جائے گا، سردار صاحب اپنی اصلی سخت لہجے میں بول رہے تھے، اور ایک سائیڈ گاؤں کا غریب کسان کرم دین کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، وہ اپنا سر جھکا چکا تھا۔ سردار صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، جیسے کہ تم ہماری زمینوں پر ہی کام کرتے ہو، ہم تمہاری جان نہیں لیں گے، کیونکہ تم ساری زندگی ہماری زمینوں پر ہی کام کرتے رہو گے، یہی تمہاری سزا ہے، لیکن قتل کا بدلہ تمہیں اپنی بیٹی ونی میں دینی ہوگی۔ ان کی بات سن کر ایک پل کے لیے سارے جرگے میں سناٹا چھا گیا۔ کرم دین بے حد حیرت اور بے یقینی سے دیکھتا، وہ سردار صاحب کے فیصلے پر اف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی نسیمہ سے کہا کہ جلدی سے بیٹی کو چادر دو۔ نسیمہ بڑی حیران ہوئی، کیوں کیا ہوا ہے؟ تو کرم دین نے ساری بات نسیمہ کو بتا دی اور نسیمہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ میری بیٹی کو ونی لے جانا چاہتے ہیں؟ ابھی میری بیٹی کی عمر ہی کتنی ہے؟ وہ صرف 14 سال کی بچی ہے۔ نسیمہ کا تو جیسے سانس اٹک گیا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہوں۔ ان لوگوں کو میری جان نہیں چاہیے، یہ ان کی شرط ہے کہ انہیں ونی ہی چاہیے۔ وہ سر جھکا گئے اور دروازے میں کھڑی 14 سالہ نمل نے حیرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فوراً ان کے پاس آئی تھی۔ کرم دین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی، میری ہر بات مانتی ہو نا؟ تو میری ایک بات مانو گی؟ انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے پوچھا۔ تو نمل نے سر ہلایا۔ گاؤں والے چاہتے ہیں کہ تمہیں بڑی حویلی لے جائیں، پھر تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں ہم سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر تم نہیں گئی تو وہ پھر مجھے مار دیں گے۔ اور ان کی بات سن کر نمل کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، اور وہ اپنے باپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے مان گئی۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں چلوں گی، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ صحیح کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہی والدین کے لیے قربانی کا بکرا بن جاتی ہیں۔ وہ چادر لے کر اپنے باپ کے ساتھ جرگے میں جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ونی اور نکاح کا شاید علم بھی نہ ہو، اور وہ تھی بھی بہت معصوم۔ خیر، کرم دین اسے لے کر حاضر ہو چکا تھا، اور ایک سائیڈ پر کھڑا سردار صاحب کا پوتا بے حد حیرت اور بے یقینی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود ابھی محض 18 سال کا تھا، لیکن دادا زبردستی اسے حویلی سے بلا کر یہاں لے کر آئے تھے، اور اسے زبردستی نکاح کرنے کے لیے راضی بھی کر چکے تھے، حالانکہ وہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر 18 سالہ دوراب شاہ کا نکاح 14 سالہ نمل سے ہو چکا تھا۔ اس نکاح کا کیا انجام ہونا تھا اور اس کے بڑوں نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس وقت دوراب شدید پریشان تھا۔ کیا یہ اس کی شادی کی عمر تھی؟ ابھی تو سچ بننا تھا، لیکن یہ دادا نے اسے کہاں پھنسا دیا۔ بس گاؤں کے سردار تھے۔ رحیم صاحب ان کا ایک ہی بیٹا تھا، رحمان خان۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا فیصل خان تھا، چھوٹا بیٹا دوراب خان، اور اس سے چھوٹا ابراہیم خان۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے آدھی رات کے وقت غلطی سے کرم دین کی بندوق سے گولی چلی اور فیصل خان کو لگتی ہے۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، اور کرم دین کو لگا شاید کوئی لٹیرا کھیتوں میں گھس آیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سردار صاحب کا پوتا ہے، اور اسی وجہ سے اب اس کے جرگے میں پیشی ہو رہی تھی۔ ان کا دل بہت تکلیف میں تھا۔ نسیمہ بیگم نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو جدا کیا تھا، وہی جانتی تھی۔ اس کے باپ نے آخری بار بیٹی کو دیکھا، شاید اب ساری زندگی اسے دیکھ نہ سکیں۔ ونی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ لوگ اسے حویلی لے گئے، اور وہ باپ خالی ہاتھ کر لوٹ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج سب کچھ ہار گیا ہو۔ نمل ان سب کے ساتھ اتنی بڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ کسی چھوٹی سی بچے کی طرح ایکسائٹڈ ہوتے ساری حویلی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے۔
اس نے زندگی میں پہلی بار حویلی کو اندر سے دیکھا تھا۔ ہر بار دور سے ہی دیکھتی تھی کیونکہ خان حویلی گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھی، کافی بڑی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے پیچھے ہی 2 ملازمہ تھی۔ دادا اور دوراب کہاں گئے تھے فی الحال کسی کو نہیں پتہ تھا، اور نمل تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس گھر کی بہو بن گئی ہے۔ بس اسے اتنا پتہ تھا یہاں رہنا ہے۔ اماں نے بس یہی کہا تھا کہ اگر وہ کوئی بھی کام کہے تو کر دینا، جس طرح ملازمہ کام کرتی ہے اس طرح کام کرنا ہے، کیونکہ ونی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو بدتر سے بدتر سلوک برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ ملازمہ کی سنگت میں چلتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی اور بہت خوشی سے ساری حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں ہی ایک خاتون اور ایک 25 سالہ خوبصورت اور جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو ابھی تک گھوم کے ساری حویلی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گول گول گھومتی ہوئی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ سلام بی بی جی، ایک ملازمہ نے اس عورت کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کون ہے یہ؟ ان کے لہجے میں ایک نرمی اور ٹھہراؤ تھا۔ بی بی جی، یہ کرم دین کی بیٹی ہے اور سردار صاحب نے اس کا نکاح چھوٹے بابا سے کر دیا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہیں یقین نہیں آیا اتنی چھوٹی بچی کا نکاح کر دیا۔ یہ ابو جی نے کیسا فیصلہ کر دیا؟ خیر تم جاؤ، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو جانے کا بولا، لیکن ملازمہ حیران تھی۔ لیکن بی بی جی اس کا کیا کرنا ہے؟ نوکرانی کی بات سن کے بیگم صاحبہ غصے سے بولی، ادب سے بات کرو، اس حویلی کی بہو ہے، جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ سر ہلاتی چلی گئی اور وہ لڑکی جو ساری باتیں سن چکی تھی ایک ہی جھٹکے سے اٹھی اور آگے بڑھتے نمل کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نمل سمجھ تک نہ سکی۔ شگفتہ بیگم فوراً اٹھی اور اس تک پہنچی۔ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ حوصلہ رکھو۔ انہوں نے اس لڑکی کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور نمل پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ امی آپ مجھے کہہ رہی ہیں میں حوصلہ کروں؟ اس لڑکی کے باپ کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بچہ یتیم ہو گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں میں صبر رکھوں؟ وہ لڑکی غصے اور بے بسی سے چیختے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بے ساختہ نمل کو دکھ ہوا۔ اسے تھپڑ پڑنے سے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ہوئی۔ شگفتہ بیگم نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ بیٹا صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ بس ایک حادثہ تھا اور اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ شدید صدمے سے پوچھ رہی تھی۔ تو کیا کروں اماں؟ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ آپ جانتی ہیں میں فیصل کے بنا جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور انہیں مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نمل قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا باجی؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں نمی چمک پڑی، اور اریبہ نے 1 منٹ سے پہلے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے دور جھٹکا۔ خبردار اگر میرے قریب آئی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ انگلی اٹھا کر اس نے نمل کو اتنے غصے سے تنبیہ کی کہ نمل کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور نمل صوفے پر بیٹھی ہوئی بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے چہرہ پلٹ کر شگفتہ بیگم کو دیکھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس کی اتنی معصومیت دیکھ کر شگفتہ بیگم کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ کچھ نہیں بیٹا، اس نے اپنا شوہر کھو دیا ہے، اس لیے وہ تکلیف میں ہے۔ تم اسے معاف کر دینا، وہ بہت اچھی ہے، بس غم سے برا بنا دیا ہے۔ انہوں نے نرمی سے نمل کی وہی گال تھپ تھپائی جس پر اریبہ نے تھپڑ مارا تھا۔ نمل نے بنا کچھ کہے اس بات پر سر ہلایا، بالکل ویسے جیسے اچھے بچے بات مانتے ہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ اور وہ کون تھی؟ اس نے معصومیت سے اشارہ کرتے سوال پوچھا، اور شگفتہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ تم مجھے اماں کہہ سکتی ہو، کیونکہ رشتے میں تمہاری اماں لگتی ہوں، اور جو ابھی گئی ہے اس کا نام اریبہ ہے، تم اسے اپنی آپی ہی کہہ سکتی ہو۔ نمل حیران نگاہوں سے شگفتہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ میری
اماں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میری اماں تو وہ ہیں جو گھر میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کی اتنی معصوم باتیں سن کر شگفتہ بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی تھی۔ دیکھو، ہر لڑکی کی دو اماں ہوتی ہیں، ایک وہ جس نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے، اور ایک اماں وہ ہوتی ہے جہاں آپ کی شادی ہو کر جاتی ہے۔ اس گھر میں ایک اماں ہوتی ہے۔ اور لفظ شادی پر نمل پھر حیران رہ گئی۔ کیا میری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے اتنی معصومیت اور حیرت سے پوچھا کہ شگفتہ بیگم کا کہکہ لاؤنج میں گونج اٹھا۔ بالکل تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ ان کی بات سنتے ہی نمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہیں، لیکن شادی کہاں ہوئی؟ میرا ہیرو کہاں ہے؟ میں تو تیار بھی نہیں ہوئی ہوں۔ میں دلہن ہی نہیں بنی تو شادی کیسے ہو گئی؟ وہ بے حد بدحواس ہوئی تھی اور شگفتہ بیگم نے بہت مشکلوں سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ دیکھو، ضروری نہیں ہوتا کہ شادی تبھی ہو جب آپ دلہن بن کر تیار ہوں۔ نکاح کا مطلب شادی، اور تمہارا نکاح ہو چکا ہے میرے بیٹے کے ساتھ۔ ابھی کچھ دیر میں آتا ہی ہوگا تو تم اسے مل لینا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اور اچھی بیویاں شوہر کی عزت کرتی ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا؟ شگفتہ بیگم اسے سمجھایا، اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں حویلی میں دادا جان اور دوراب خان داخل ہو چکے تھے۔ دوراب کی دادا سے کافی بحث ہوئی تھی، اور دادا کا یہ کہنا تھا کہ یہی مناسب حل تھا، کیونکہ سارے جانتے تھے کہ وہ قتل نہیں، بس ایک حادثہ تھا۔ اس لیے انہوں نے نہ ہی کرم دین کو قتل کیا اور نہ ہی جرگے کے اصولوں کے خلاف گئے تھے۔ اس طرح ان کی بیٹی ونی ہو کر آ گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ونی والا سلوک کریں گے۔ ادھر آؤ آپ، شگفتہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ فوراً اماں کے پاس آیا۔ نمل، یہ تمہارا شوہر ہے، اس کا نام دوراب خان ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی ہے۔ اماں تو بس شروع ہو چکی تھی، اور دوراب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے یا یہاں سے بھاگ جائے۔ نہ جانے اسے کیا کیا سمجھا رہی تھی۔ بات کے آخر میں وہ دوراب کی طرف پلٹی۔ جاؤ، اسے کمرے میں لے کر جاؤ اور اپنا کمرہ دکھاؤ۔ اور یہ بات سنتا دوراب بے حد حیرت اور بے یقینی کا شکار ہوا۔ کیا یہ میرے کمرے میں رہے گی؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگ چکا تھا۔ ہاں بھائی، کیوں؟ تمہارے کمرے میں رہے گی، آخر تمہاری بیوی ہے۔ اماں پرسکون تھیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو کم عمری میں نکاح، اوپر سے وہ اس کے کمرے میں بھیج رہی تھی۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اماں پلیز، اس حویلی میں اتنے سارے کمرے ہیں، کہیں بھی اسے ٹھہرا دیں، لیکن میرے سر پر سوار مت کریں۔ نمل، جو اس کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی سی اکٹھی ہوئی۔ اسے پہلی ہی نظر میں دوراب کافی مغرور لگا۔ ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ جو ماں سے بحث کر رہا تھا، اچانک ہی وہ درمیان میں خفگی سے منہ پھیلاتی بول اٹھی۔ یہ دونوں ماں بیٹے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں بیٹا، تم اس کے ساتھ کیوں نہیں رہو گی؟ شگفتہ بیگم نے سوال پوچھا۔ دیکھ نہیں رہی انہیں؟ بالکل پسند نہیں ہوں۔ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے سر پر سوار ہو گئی ہوں؟ نمل کسی کے سر پر سوار نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی شوق نہیں لوگوں کی زندگیوں میں زبردستی گھسنے کا۔ اس نے اتنی گہری بات کر دی کہ ایک پل کے لیے اماں اور دوراب دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی سمجھداری کی بات کی، اسے توقع نہیں تھی۔ اماں نے جن نظروں سے دوراب کو دیکھا، وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جیسے ہار مان گیا تھا، اور ماں کی ہر بات تو وہ پہلے ہی مان لیا کرتا تھا۔ شگفتہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حویلی میں صرف دادا جان، شگفتہ بیگم، ان کے دو بیٹے اور ان کی بہو اریبہ تھی۔ کیونکہ فیصل کا انتقال ہو چکا تھا اور فیصل کا ایک شیرخواہ بچہ تھا، بہت چھوٹا تھا، اسی لیے تو اریبہ نے فیصل کی موت کا اتنا غم لیا تھا۔ وہ اس کے آگے آگے چل رہا تھا، اور نمل خفگی سے منہ پھیلاتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یقیناً اسے ابھی تک دوراب کی وہ بات سر پر چڑھنے والی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہو گئی، اور کمرہ دیکھ کر تو نمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بہت ہی بڑا شاہانہ بیڈ روم تھا، اور نمل تو کسی بچے کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے، اور دھیان رکھنا میری کسی بھی چیز کو ادھر ادھر مت کرنا۔
مجھے اپنی چیزیں بکھری ہوئی پسند نہیں ہیں۔ وہ تو اس طرح ہدایت دے رہا تھا جیسے وہ سارا کمرہ بکھیر دے گی۔ اس کی بات سنتے نمل کا چہرہ غصے سے پھول گیا۔ میں کوئی بگڑی ہوئی بچی نظر آتی ہوں جو سارے کمرے کا سامان بکھیر دوں گی؟ وہ غصے سے بولی تھی اور دوراب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ایک تو پتہ نہیں دادا نے کہاں پھنسا دیا تھا، وہ بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ بنا کچھ کہے وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی اچھل کود کر رہی تھی۔ دوراب ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ پلیز تم یہ اچھلنا کودنا بند کرو، ایک جھٹکے سے اپنی کرسی گھماتا، وہ غصے سے بولا، اور نمل کے منہ کے زاویے بھی بگڑ گئے۔ وہ بیڈ پر ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ گئی اور دوراب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کافی وقت سے پاکستانی ڈرامہ دیکھتی تھی، اس لیے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ ہیرو کیسے ہوتے ہیں، لیکن اسے دوراب بالکل بھی پسند نہیں آ رہا۔ وہ بہت زیادہ سخت تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ نہیں، اب میرے دوست کیا کہیں گے؟ یونیورسٹی جانے کی عمر میں میری ایک عدد بیوی بھی آ چکی ہے۔ کیا قسمت ہے یار، آہستہ آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ سنیں، جب اچانک ہی وہ اس کے کان میں بولی اور دوراب لمحوں میں سیدھا ہوا۔ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی اور اسٹڈی ٹیبل پر جھانک رہی تھی دوراب کو جیسے ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ اس نے اچانک آ کر اس طرح ڈرایا کہ وہ واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلا ہی گیا تھا۔ وہ مجھے بھوک لگ گئی ہے، اس نے بہت ہی معصومیت سے کہا۔ اس کی چادر گرتی ہوئی کندھوں تک آ چکی تھی اور پہلی بار دوراب نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ 14 سال کی عمر میں ہی کافی خوبصورت تھی۔ گہری سرمئی آنکھیں، سفید گندمی رنگت، اس کے گہرے بھورے بال، اس کے نین نقش کچھ ایسے تھے کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ دوراب کچھ لمحوں کے لیے جیسے اس کے خوبصورت چہرے میں کھو گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ نمل کو لگا شاید وہ سن نہیں رہا، اس نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیا تو دوراب ہوش میں آیا۔ ہاں رکو، ملازمہ سے کہہ کر تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ کیا مصیبت ہے یار، اب سکون سے پڑھ بھی نہیں سکوں گا۔ پڑھنے کی عمر میں ایک بچی سنبھالنی پڑے گی۔ شدید پریشانی کا شکار تھا اور ایک بار پھر نمل کو غصہ آ گیا۔ کتنی بار کہا ہے، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، پوری 14 سال کی ہوں، 8 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ آپ کو کیا پتہ؟ اور دوراب نے بہت دلچسپی سے اس کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھا، جیسے سارا غصہ اس کی ناک میں سمٹ آیا ہو۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں جان گیا تھا اس لڑکی کو اپنی ناک بہت عزیز ہے، کس طرح اپنی انا کی خاطر کیسے بار بار بولتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نوکرانی کھانا دے کر جا چکی تھی اور ایک سائڈ پر بیٹھی وہ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ جو سکون سے بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا، اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا، اس کے کسی کلاس فیلو کا فون تھا۔ فون پر بات کرنے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے باہر نکلا اور بھاگتا ہوا دادا کے پاس پہنچا۔ باہر ہی لاؤنج میں دادا اور اماں باتوں میں مصروف تھیں۔ ماما، مجھے آپ کو بہت ضروری خبر دینی ہے، خوشی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اماں، میں نے لندن یونیورسٹی میں گریجویشن کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہاں سے مجھے سلیکشن کی کال آ گئی ہے۔ مجھے اسی ہفتے لندن جانا ہوگا۔ اماں، میں بہت خوش ہوں، میں اپنی ڈگری لوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی اماں اور دادا دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ملک سے باہر جا کر پڑھائی کرو گے؟ دادا بھی کافی حیران تھے۔ ہاں دادا، وہاں کی ڈگری زیادہ اچھی ہے، بس آپ لوگ سمجھے نا، مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور کب تک واپس آؤ گے؟ اماں نے دہل کر پوچھا۔ 4-5 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ اور اس ماں نے حال ہی میں اپنا ایک بیٹا کھویا تھا اور اب دوسرا بیٹا۔ کسی نے اماں کے کلیجے کو ہاتھ مارا تھا، لیکن شگفتہ بیگم نے دل پر پتھر رکھ دیا۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر سارے جہاں کی خوشی دیکھ سکتی تھی۔ اور نمل کا کیا ہوگا؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اماں، کیا ہوگا؟ وہ بھی چھوٹی بچی، اسے پڑھائیں لکھائیں اور مجھے بھی پڑھنے دیں۔ خدا را، اس کے لہجے میں نمل کا ذکر کرتے ہوئے جھنجھلاہٹ نمایاں ہو گئی تھی۔
اس کے بعد اماں نے کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے 1 ہفتے میں بھاگ دوڑ کی اور اپنے سارے ڈاکومنٹس پورے کر کے اس 1 ہفتے میں وہ بالکل ہی نمل کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ نمل سارا دن شگفتہ بیگم کے پاس بیٹھی ان سے بات کرتی رہتی۔ پھر انہوں نے خود ہی سوچا کہ نمل کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے نمل کا ایڈمیشن اسکول میں کروا دیا تو وہ وہاں بزی ہو گئی، لیکن اسے دوراب کا رویہ چبھتا تھا۔ بے شک وہ 14 سالہ بچی تھی، لیکن پھر بھی دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں چونکا مار کر بیٹھ گئی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس کے ساتھ بے رخی والا سلوک برت رہا ہے۔ وہ رات کو کمرے میں آتا تو نمل ایک سائڈ پر بیڈ پر پڑی سوئی ہوتی تھی، اور کم از کم نمل کے ساتھ یہ کمرے میں رہنے کا تو وہ سوچنے والا بھی نہیں تھا۔ اس لیے خاموشی سے نیچے والے کمرے میں چلا گیا، اور بالآخر 6 دن بعد وہ لندن کے لیے چلا گیا، 5 سالوں کے لیے۔ اسے نمل کو ایک بار خدا حافظ کہنا بھی گوارا نہیں کیا، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اور نمل بے شک وہ بچی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اریبہ کا رویہ نمل کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ گزرے عرصے میں وہ کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملی، لیکن وہ اس حویلی میں بہت اچھے طریقے سے رچ بچ گئی تھی۔ دادا، اماں ابراہیم اور اریبہ ساری اسے بہت عزت اور محبت دیتے تھے۔ وہ دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ دوراب فون بھی کرتا تو صرف اماں سے بات ہوتی یا دادا اور ابراہیم سے۔ اس نے کبھی فون پر نمل کا پوچھا ہی نہیں تھا، جیسے اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ ایک نسوانی وجود کو اپنے نکاح میں لے کر چھوڑ کر آ چکا ہے۔ وہاں جا کر بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نمل نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ پوچھے وہ کیسا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی شگفتہ بیگم سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ دوراب کیسا ہے۔ وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتی تھی، جیسے وہ اس حویلی کا فرد ہی نہ ہو۔ اسی طرح کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ نمل جو پہلے ہی بہت خوبصورت بچی تھی، اب ایک جوان دوشیزہ میں بدل چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے FSC بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس کی تھی۔ اتنی محنت کی تھی۔ شگفتہ بیگم چاہتی تھی کہ اریبہ دوسری شادی کر لے، لیکن اس نے صاف صاف منع کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ فیصل کے علاوہ زندگی میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بیٹے کو نہ تو چھوڑ کر جائے گی، نہ ہی کوئی سوتیلا باپ دے گی۔ وہ بہت اچھی اور بہت مضبوط لڑکی تھی۔ اماں نے بھی کوئی بحث نہیں کی، اور نمل اب کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس کی معصومیت تو شاید اب کہیں دفن ہو گئی تھی، یا پھر وہ معصومیت صرف دوراب کے سامنے نمایاں ہوتی تھی۔ وہ بہت سلجھ گئی تھی، سمجھدار تھی۔ اسے اپنے ماں باپ اتنے یاد نہیں آتے تھے جتنا دوراب یاد آتا تھا۔ جب بہت زیادہ یاد آتی اور تکلیف ہوتی تو اس کے کمرے میں آ کر اس کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دل کی تکلیف کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی دوراب اسے پسند نہیں کرتا، اور بچپن میں وہ نکاح صرف مجبوری میں ہوا تھا۔ شاید وہ واپس آتے ہی اسے طلاق نامہ تھما دے کر چلتا کرے گا، اور نمل کو اس دن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ گزرے عرصے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دوراب خان کے لیے محبت پیدا ہوتی گئی تھی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی، اس نے کبھی نہیں چاہا کہ دوراب اسے چھوڑ دے، لیکن دوراب اب اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ بہت بڑی حقیقت تھی جسے وہ جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ دوراب کے جانے کے بعد اس نے اماں سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی دوراب کی کوئی چیز آگے پیچھے ہو۔ وہ چاہتی تھی جب دوراب واپس آئے تو اس کی ہر چیز اسی جگہ پر ملی۔ یہ 5 سال دوراب نے کیسے گزارے یہ نمل نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے ہر ایک پل کانٹوں کی سیج پر گزارا تھا، جہاں صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں۔ اب وہ 19 سالہ سمجھدار لڑکی تھی، وہ بچی نہیں رہی تھی۔ ایک دن اماں اور اریبہ اپی بازار گئی ہوئی تھی اور وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، جب لاؤنج کا ٹیلی فون تھڑ تھڑا اٹھا۔
وہ ریموٹ رکھتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور ٹیبل تک آئی، پھر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف ہیلو کی آواز ابھری۔ جی کون، کس سے بات کرنی ہے؟ سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ اس کی آواز سن کر کچھ پل کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ارے بھائی، جب بات ہی نہیں کرنی تو فون ہی کیوں کیا تھا؟ نمل جیسے جھنجھلا ہی گئی۔ اسے پہلے وہ فون کاٹتی اسپیکر سے آواز آئی، دوراب خان بات کر رہا ہوں، اماں سے بات کرواؤ۔ اس کے لہجے میں حکم تھا۔ اس کی آواز گزرے سالوں میں کچھ بھاری سی ہو گئی تھی اور نمل کی جان کچھ پل کے لیے رک گئی۔ وہ دوپہر کی سوئی تھی اور اب مغرب ڈھل گئی تھی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا حویلی میں کافی خوش گپیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ڈائننگ ٹیبل تک آئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر نمل کا سانس رک گیا۔ پورے 5 سال بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ ہاں، نمل اسے پہچان سکتی تھی، بے شک اس کا حلیہ کچھ بدل گیا تھا، لیکن نمل نے اس کی تصویروں کو اتنا دل میں بسا لیا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر پہچان سکتی تھی۔ وہ مسکرا کر دادا جان، شگفتہ بیگم، اریبہ، ابراہیم سے باتیں کر رہا تھا اور اچانک عمر کی نظر نمل پر پڑی۔ وہ اریبہ کا بیٹا تھا۔ چاچی، اس کی آواز سے سارے خاموش ہو گئے اور نمل جیسے ہوش میں آئی فوراً پلٹ کر اوٹ میں چھپ گئی۔ آنکھوں کے سامنے 5 سال پرانا منظر ابھرا جب اسے چھوڑ کر لندن چلا گیا تھا۔ نہ اسے یہ کہہ کے کہ وہ واپس آئے گا، نہ اسے خدا حافظ کہا۔ کیا وہ اتنی عام اور بیکار تھی کہ اسے اس طرح اگنور کیا جائے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو؟ کیا ہوا عمر بیٹا؟ اماں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادی، ابھی تو چاچی یہیں کھڑی تھی۔ وہ حیرت سے خالی لاؤنج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو پھر اوٹ میں چھپ چکی تھی۔ ایک بار کے لیے دوراب خان کی نظریں پلٹ کر اس سے دوچار ہوئیں، لیکن پھر وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ منٹ بعد ہی نمل نے جھانک کر دیکھا، سارے اس طرف متوجہ تھے۔ وہ دوبارہ کمرے میں بھاگ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تو اماں نے ملازمہ کے ہاتھ کمرے میں کھانا بھجوا دیا۔ وہ کھانا تو کھا چکی، لیکن ساری رات روتے ہوئے سوئی تھی۔ نہ جانے اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ نمل کہاں ہے۔ وہ واقعی اس کے لیے اہم نہیں تھی۔ رات کو نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گئے دن تک سوتی رہی۔ شاید 11 بجے کا وقت تھا جب وہ کمرے سے باہر نکلی اور بس دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس سے سامنا نہ ہو، لیکن نہیں جانتی تھی کہ قسمت اتنی جلدی اس کو دوبارہ سامنا کروا دے گی۔ وہ سیڑھی اتر کر نیچے بھاگنے کی کوشش میں تھی جب سیڑھیوں کے درمیان میں وہ اس چوڑے وجود سے جا کر ٹکرائی۔ آج سر پھوڑ دیا، لگتا ہے کسی دیوار سے ٹکرا گئی۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی، اپنا سر مسل رہی تھی اور دوراب کی نظریں اس کے آر پار ہو رہی تھیں۔ دوسری جانب مکمل خاموشی محسوس کی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور اپنے سامنے دوراب کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رک گیا۔ اس کے اتنے قریب تھا اور اتنے قریب سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد نمل فیصلہ نہ کر سکی کہ وہ دور سے خوبصورت لگتا ہے یا قریب سے۔ اچانک دوراب نے چٹکی بجائی۔ وہ بنا کوئی بات کرے وہ نیچے بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد دوراب کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رقص کر گئی۔ وہ جانتا تھا نمل اس سے ناراض ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن میں ہی ہوتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ وقتاً دوپہر کو کھانا اپنی مرضی کا بنا کر ساری حویلی والوں کو کھلاتی تھی۔ میرون رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں جھوم رہا تھا، بالوں کا جوڑا کیے وہ بریانی بنا رہی تھی جب اچانک اسے لاؤنج سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ تجسس کے مارے باہر نکلی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھر دیں۔ دوراب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہی ایک 20-21 سالہ لڑکی پینٹ شرٹ پہنے، میک اپ کیے، کافی امیر اور سٹائل کی وہ لڑکی کہکے لگا لگا کر کسی بات پہ ہنس رہی تھی اور دوراب مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہاں، یہ منظر دیکھتی اس کی سرمئی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی تو یقین ہو چکا تھا کہ وہ دوراب کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اپنی تکلیف اور آنسو روکتی ہوئی وہ دوبارہ کچن میں بھاگ گئی۔
دوپہر اتر آئی تھی، وہ ملازمہ کے ہاتھوں سارا کھانا ٹیبل پر لگوا چکی تھی۔ سارے حویلی والے تو سوائے دادا جان کے اس وقت ٹیبل پر ہی موجود تھے۔ وہ جو کچن سے نکلی اور اوپر جانے کی تگودو میں تھی، شگفتہ بیگم نے اسے مخاطب کر لیا، نمل ادھر آؤ۔ وہ رکی اور پھر ان کی طرف واپس پلٹ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ اماں کے لہجے میں آج بھی ممتا جیسی محبت تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان کو منع نہ کر پائی۔ حیرت تب ہوئی جب اس نے دھراب کے پہلو میں اس لڑکی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، جو دوپہر سے کچھ دیر پہلے تو دھراب سے باتیں کرتی ہوئی یہاں بیٹھی تھی۔ نمل کے اندر جیسے کسی نے آگ کی چنگاری بھر دی ہو۔ اماں مجھے بھوک نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ انہیں یہ کہتے ہوئے وہ واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی اور دھراب نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ 2 منٹ تک وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا رہا، لیکن پھر سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا، فوراً ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اریبہ نے پوچھا۔ بھابھی میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کتنی بے چینی تھی، اماں اور اریبہ نے صاف محسوس کیا۔ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص ہوئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہو رہا تھا، کس طرح وہ لڑکی کہکے لگا لگا کر دھراب خان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ بھی چکا تھا، لیکن نمل اپنے خیالوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس کا آنا بھی محسوس نہ کر سکی۔ دھراب نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دھراب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ دھراب کے ہاتھ رکھنے سے جیسے وہ چونک کر خیالوں سے باہر نکلی اور بے یقینی سے اپنے کمرے میں دھراب کو دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے حد بدحواس ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تمہیں اتنا تیز بخار ہوا ہے، تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اس کی بات کو اگنور کیے فکر مندی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ کیوں بتاؤں کسی کو؟ کون سا میری پرواہ ہے، اور میں لگتی ہی کیا ہوں ان سب کی؟ وہ اچانک ہی غصے سے چیخ پڑی، اور دھراب جانتا تھا اتنے سالوں کی بے رخی کا نتیجہ ہے۔ نمل تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو میڈیسن لینے چلتے ہیں۔ دھراب نے اس کی بات کو اگنور کیے سنجیدگی سے جیسے حکم سنایا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، آپ کے ساتھ جائیں یہاں سے۔ 5 سال بعد آ گئے ہیں مجھ پر حق جتانے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ بتاؤ، دھراب نے جیسے ہتھیار پھینکے، اور نمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اچھا تو یہ بھی میں بتاؤں؟ 5 سالوں بعد آپ کو ایک بار یہ یاد نہیں آیا کہ کوئی بیوی بھی ہے؟ اس کے لہجے میں تکلیف تھی، آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے، اور دھراب اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم مجھے یاد نہیں آئی؟ پورے 5 سال تک میں تم سے بات کرنے کے لیے ترستا رہا۔ جب بھی اماں یا آپی سے کہتا تم سے بات کروا دو، وہ ایک ہی بات کہتی، تم بات نہیں کرنا چاہتی، تو بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ صرف ایک بات نمل کو کہیں کہ مجھ سے بات کر لے، لیکن ان کا یہی جواب ہوتا کہ تم بات نہیں کرنا چاہتی، اور نمل کی آس پاس دھماکے ہونے لگے۔ اسے یاد آیا شگفتہ بیگم اور اریبہ بھابھی نے 3-4 بار اسے کہا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو تو ہم تمہاری دھراب سے بات کروا دیں گے، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے اس شخص کا ذکر ہی نہیں کرنا۔ نمل ایک دم سے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ ہاں میں جانتا ہوں، تب میں بہت چھوٹا تھا، لڑکپن کی عمر تھی، فیصلے کرنے کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں نے تمہیں یہاں رہتے ہوئے اگنور کیا، وہ الگ بات تھی، لیکن وہاں جا کر مجھے اپنی غلطی کا ہر گزرتے دن پچھتاوا ہوتا تھا۔ میں تم سے اتنا غصہ تھا کہ دل چاہتا تھا تم سے بات ہی نہ کروں۔ کل جب تم نے فون اٹھایا تو میں پہچان گیا کہ تم بات کر رہی ہو، لیکن میں نے اماں سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا، کیونکہ تمہارے لیے تو میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، لیکن جب واپس آیا تو تمہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد یہ ساری ناراضگی ہوا ہو گئی۔ چلو اب تم اپنا منہ ٹھیک کرو، دیکھو تمہاری غلطی تھی تو غلطی میری بھی ہے۔ دھراب اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن پھر بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ اچانک ہی سوسو بولی تو دھراب حیران ہوا۔ اور اب کیا مسئلہ ہے؟
وہ جو نیچے لڑکی بیٹھی ہے جس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے ہیں، وہ لڑکی آپ کو نظر آ گئی اور اپنی بیوی نظر نہیں آئی؟ آپ نے مجھ سے میری خیریت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ وہ جیلس ہو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے؟ دوراب کے ہونٹ پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے بہت اچھا لگتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں بھی شادی شدہ ہوں، اگر یہ یقین نہیں ہوتا تو میری بیوی کو آ کر دیکھ لو۔ تو بس وہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہی آئی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میری بیوی سے زیادہ حسین لڑکی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ دوراب کی آنکھوں میں شرارت تھی اور نمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو اس کے مزید قریب ہوتا اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سچ کہوں تو تمہیں پہلی نظر میں دیکھا تھا تو سیدھی دل کے اندر اتر گئی تھی، لیکن تب میں اپنی کیفیت سمجھنے سے انجان تھا۔ 5 سال دور رہا تو قدر آ گئی۔ وہ آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ اور یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ انسان کا رویہ گزرتے وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور وہ تو 5 سال حویلی سے باہر رہ کر آیا تھا، اور 5 سالوں میں اس کا بیہیویئر، اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز، اس کا سلوک، سب کچھ بدل گیا تھا۔ چلو میرے کمرے میں آ جاؤ، میرا کمرہ تمہیں بہت مس کرتا ہے۔ دوراب نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، نہیں مجھے نہیں آنا، آپ تو ہر وقت پابندیاں لگاتے ہیں۔ یہاں نہ بیٹھو، اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ برے برے منہ بناتی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ نہیں، تم جس چیز کو مرضی ہاتھ لگانا، جیسے مرضی رہنا، چاہے تو سارا کمرہ تباہ کر دینا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ دوراب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور نمل سارے غم بھول کر جیسے مسکرا اٹھی۔ اس نے ایک لمبا انتظار کیا تھا اور انتظار کا پھل اتنا اچھا ہوتا ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی